تو میں نے اس کو کہا کہ اگر آپ میری وجہ سے یہ اسکارف پہن کر آئی ہیں کہ بھائی ہمارے گھر نعت خواں ٹھہری ہوئی ہے، تو میں ایک ہاں نارمل انسان اور میں ہاں اپنے ہاں گھر اسکارف کے بھی گھومتی ہوں، ایسا نہیں ہے. تو ہاں ہاں کا ایک ذکر ہے، اس کا ایک ادب ہے، تو جب میں ذکر کرتی ہوں تو میں پراپر پردے کے ساتھ کرتی ہوں. نارمل بھی میری ایک زندگی، تو اگر آپ بالکل یہ بالکل. وہ اتنا سفوکیٹ ہو کے گھوم رہی ہیں تو میری وجہ سے نہ کرے. تو ان کی والدہ نے پتا مجھے کیا بتایا، بولا یہ آپ کی ہاں وجہ سے نہیں کرتی، سے بھی گھر میں اسکارف میں ہی گھومتی ہیں. تو مجھے اتنی ارے حیرانی صدقے. ہوئی کہ ہم جیسے بندے بھی جو گھر میں ہاں نارمل گھوم سکتے، ہم سے بھی زیادہ پریکٹس کرنے والے اور بالکل پریکٹس میں لوگ ہیں کہ یہ واقعی جو ہے نا وہ دین ان کے اندر تک اترا ہوا ہے. اندر تک اترا ہوا ہے واقعی. اچھا، زمانہ طالبی علمی میں کتنے کمپٹیشن میں حصہ لیا، کیا کیا ون کیا، اور کلاس میں جو اسٹوڈنٹ تھے کلاس وہ فرینڈس وہ اپریشیٹ کرتے تھے، اور ٹیچرز کا کیا ریئیکشن ہوتا تھا؟ سب سے پہلے جو میں نے نعت پڑھی ہے وہ اپنے اسکول کے اینول فنکشن میں پڑھی ہے، جس پہ ہوں. میرے پرنسپل کو بالکل بھروسہ نہیں تھا کہ میں پڑھ لوں گی، کیونکہ میں کے جی کلاس کی اچھا. اسٹوڈنٹ. تو جو ٹیچر آئی. کہا اچھا. کہ بہت، سر نے کہا پرنسپل صاحب نے کہ بھائی بہت چھوٹی ہے، ہم ہوں. اتنا بڑا ہوتا ہے، ہزاروں کی تعداد میں پیرنٹس آتے ہیں ہمارے، اتنے بڑے بڑے چیف گیسٹ آتے ہیں شہر کے لوگ، ہم بچی کو نہیں اوپننگ کے لیے رکھ سکتے، آپ کسی اچھے پروفیشنل پڑھنے والے کو بلائیں نا. تو ٹیچر نے کہا کہ نہیں، اس کی آواز کلاس میں سب سے مختلف ہے، آپ میرے کہنے پہ اس کو رکھیں. پھر اچھا. جو ہے خوب لالچ دیکھے نا، بہت انعام ملے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا، ہوں تو ہوں ہوں. انہوں نے اسٹیج پہ چڑھا دیا. پھر اب وہ بالکل رسک پر بیچاری تھیں اور میں پڑھتے پڑھتے نعت بھول گئی. اب آئی. میں بھول گئی. پھر میں نے کیا کہ ہم جیسے حفظ کا اسکول تھا نا میرا، حفظ بھی ہاں. کرتی تھی میں وہاں اچھا پہ، اسکارف اچھا. باندھا تھا، شعر یاد آ گیا تو میں نے اسکارف پیچھے کیا نارملی اور آگے پڑھنا ہاں. شروع کر دیا. تو کسی کو یہ نہیں پتا چلا کہ میں بھول گئی تھی، اور میں نے کنٹینیو کر لیا. اب جب میں نے نعت پڑھ لی تو میں نے کہا بھائی میرا انعام کا ہے. اب میں ہاں. اتروں نا اسٹیج سے، سارے چیف گیسٹ بیٹھے ہیں، پرنسپل مس کو اچھا. اشارہ کر رہے کہ اس کو اتارو، اس کو اتارو. میں نے کہا نہیں، مس آپ نے کہا تھا انعام ملے گا، میں تو انعام لے کے اتروں گی، میرا انعام کہاں. اچھا، فل آف کانفیڈینس بھائی. بالکل. پھر جو ہے وہ جو چیف گیسٹ آئے ہوئے تھے، حنیف اسکالیہ صاحب، قالین خانانی گروپ کے چیئر پرسن تھے، ہوں. تو انہوں نے پھر مجھے 1000 روپے کا بانڈ، پرائز بانڈ دیا. اس وقت آج سے کوئی 25 سال پہلے کی بات ہے، اوہ. بہت اچھا. ہوتے تھے. تو پھر انہوں نے ہاں. مجھے بولا نہیں، واقعی بچی نے نعت تو ایسی پڑھی ہے کہ اسے انعام ملنا چاہیے نا. تو پھر انہوں نے انعام دیا. پھر میں نیچے اتری تو پوری لائن جتنی پیرنٹس کی بیٹھی تھی، سب نے ایک ایک کر کے مجھے پیار کیا. تو وہ میرا پہلا نعت پڑھی. اور اور پھر وہ اس کے بعد یادگار ہے. وہ یادگار ہے. پھر اس کے بعد کمپٹیشنز میں حصہ لیتی رہی. پھر ایک وقت آیا اسکول والوں نے مجھے منع کر دیا، بھائی آپ حصہ نہیں لیں ورنہ اور بچے حصہ نہیں لے رہے. سب بچوں اچھا. نے منع کر دیا، اتنے سالوں سے یہی فرسٹ آ رہی ہیں تو اب ہم حصہ نہیں لیں گے. پھر ایک سال مجھے یاد ہے میرے ساتھ ایسا ہوا کہ مجھے حصہ نہیں لینے دیا گیا تھا. میرے خیال سے میں اچھا. 5 اس وقت بھی عمر بھی ہاں. چھوٹی تھی، اتنا بڑا چھوٹی تھی. ہاں. تو تھی نہیں. ہاں. لیکن پھر کل کراچی، پھر کل پاکستان، پھر پاکستان سے باہر، پھر کمپٹیشنز کرتے کرتے پھر میں نے قرأت میں بھی اسی طرح الحمدللہ جو ہے وہ 2005 میں نے ماشاء قرأت اللہ. پڑھنا شروع کی. قاری اچھا وحید اچھا. ظفر صاحب میں جہاں پہ ہوں. اردو کمپٹیشن تھا، تو اچھا وہیں پہ میں نوک پلک سیدھی کرواتی رہتی تھی. اور قرأت بھی میں نے اپنے ابو سے ہی سیکھی تھی. تو اچھا. پھر اس کے بعد کمپٹیشن میں جب میں نے حصہ لیا تو پاکستان سے باہر مصر وغیرہ سے قاری آئے ہوئے تھے. تو میں نے منع ہوں. کر دیا، میں نے قاری صاحب کو، میں نے کہا نہیں، اب لڑکے لڑکیوں کا مرج ہو گیا، پہلے الگ الگ تھا تو میں حصہ لے رہی تھی، لیکن اب مرج ہو گیا تو ہوں. لڑکوں میں ویسے ہی مقابلہ نہیں کر سکتی. ان کا اسٹیمنا، ان کی سانس، ان کا اتار چڑھاؤ، اٹھان، ہر چیز الگ ہوتی ہے. قاری صاحب نے کہا ہوں. نہیں، آپ مجھ پہ بھروسہ کریں. اور میں نے واقعی اس کمپٹیشن میں جیو پہ پوزیشن حاصل کی. تو ماشاء اللہ. الحمدللہ پھر جو ہے وہ اس طرح میں نے انٹرنیشنلی بھی کمپٹیشن میں پارٹ لیا اور پوزیشنز لی ہیں. ایوارڈز کی تو ایک لمبی لسٹ ہے. پی ٹی وی ایوارڈز ہوئے، ٹی وی چینلز کے جو ماشاء ایوارڈز ہوئے، اللہ ماشاء اللہ. الحمدللہ میرے پاس. اور اماں ابا تو بہت خوش ہوتے ہوں گے. الحمدللہ. ابو تو خیر اس دنیا سے چلے گئے، اللہ بٹ تعالیٰ مغفرت فرمائے. ہی از ریئلی لیکن پراؤڈ. وہ دیکھیں نا آپ، یہ بھی تو ایک صدقہ جاریہ اولاد ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ بس قبول کرے اور ہمارے والد کو اس کا جو فیض ہے وہ ان کی قبر پہ بھی پہنچائے. آمین. آمین آمین آمین. اور میں بڑا مطلب کتنا پراؤڈ ہوتا ہوگا نا کہ جی میری بیٹی نعت پڑھتی ہے اور جی دل سے نعت پڑھتی ہے. جی اچھا الحمدللہ. جویریہ، بس پروگرام کا بھی وقت اب ختم ہو رہا ہے. اب ہمیں جی ایک اچھی سی نعت سنائیے. ضرور ضرور. ایک دعائیہ کلام پڑھتے ہیں، التجائیہ جی کلام کو جی سب ٹھیک.
سب لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ ہماری یہ دعا قبول فرمائے، آمین۔ آمین آمین ثم آمین۔ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا۔ میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گی جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ۔ سامعین، آپ نے جویریہ کو سنا اور بہت بہترین آواز اور یہ بڑی خوبصورت کردار اور خوبصورت اخلاق کی مالک ہیں، اور اللہ تعالی ہم سب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔